اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہاری زندگی سے آزمائشوں کو ختم کر دے، تمہیں وہ عطا کرے جس کو تم دل سے چاہتے ہو، تو سنو، اللہ وہ ذات ہے نا جو ہر شے پر قادر ہے، اور تمہاری پریشانیوں کو، تمہارے غموں کو، تمہارے ٹوٹے دل کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا، ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور دیں گے۔ اور نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے، یعنی اللہ ہی پہلا تمہارا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، وہ تمہاری پکار کا جواب ضرور دیتا ہے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا۔ تمہارے ہر سوال، ہر مسئلے، ہر درد، ہر دعا کا جواب بس اللہ ہی ہے، اور کچھ راز صرف رب سے جڑنے کے بعد ہی سامنے آتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ تمہارے سامنے والے کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اس پر عنایتیں کی جا رہی ہیں، اور تمہیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ تم مایوس ہو جاتے ہو کہ شاید اللہ کو تم سے محبت ہی نہیں، یہ گمان کر لیتے ہو کہ شاید تمہاری دعائیں اللہ تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ تم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہو، مگر مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہے۔ دعائیں تو ناممکن کے لیے ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ تم کہتے ہو کہ جو مقدر میں نہیں تو پھر میں دعا میں کیوں مانگوں؟ تم مجھے کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا پتہ اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے۔ کیا پتہ وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ اپنے قریب کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے، جو تم خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں، اور تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، اسے کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ اللہ کو تم سے بہت محبت ہے، تبھی وہ تمہیں اپنے قرب سے آزما رہا ہے۔ ہمارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا رہتا ہے، یہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے، مگر تم یقین کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، کیونکہ جب وہ معجزے کرے گا نا تو دیکھنا، تب تم حیران رہ جاؤ گے، اور خوشی کے باعث تمہارے لبوں سے مسکراہٹ الگ نہیں ہوگی۔ اور اس دن تم خود کہو گے کہ بے شک میرے رب کی محبت بہت وسیع ہے، اور جان جاؤ گے کہ جب وہ کن کہتا ہے تو زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ اور بے شک اللہ معجزے کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ زندگی میں بہت بار ایسا بھی ہوگا کہ تمہارا دل کسی چیز کی شدید خواہش کرے گا، اور بہت بار ایسا ہوگا کہ وہ خواہش تم سے دور بھی چلی جائے گی۔ اب اس مقام پہ تمہاری بے بسی کا گواہ تمہارے سوا کوئی نہ ہوگا۔ دل درد سے بھر جائے گا، آنسو بہنے لگیں گے، مگر اس مقام پہ مایوس مت ہونا۔ اس ذات پہ یقین رکھنا جو تمہارا وارث ہے، وہ درد میں راحت کا سامان کرے گا، اور ضرور کرے گا۔ وہ انجانے رستوں سے تمہیں منزل دکھائے گا، مگر تب تک، فقط تب تک اپنے دل کو اس بات پہ راضی کر لو کہ جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے،
چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ناممکن تو صرف تمہاری نظر میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ کہے گا کن اور فیا کن ہو جائے گا۔ حقیقت بن جائیں گی وہ دعائیں بھی جو عرصے سے مانگنا تم نے چھوڑ رکھی تھیں، اور جو تم مانگتے ہو وہ بھی ممکن ہو جائے گا۔ بس شکر ادا کرتے رہیے، شکر ادا کرنے کی کوئی وجہ نہ ڈھونڈیے، بس عادت بنا لیجئے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت ایسی ہے جہاں کچھ مانگنے کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھوں پر آنسو رکھ کر جو چاہے مانگ لیجئے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، آپ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا، آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے ذرے ذرے میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔